اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو بندے کے کام بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ساجد۔ آج ہم دیکھیں گے مناظرہ انجینئر محمد علی مرزا ورسس مفتی حسن عطاری۔ موضوع ہے غیر اللہ سے مدد، وسیلہ، توسل اور استعانت کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو دیکھیں گے اس ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جن مقامات پر یہ بیان ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی مددگار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر یہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں۔ کائنات کے کام، بارش برسانا، رزق دینا، تقسیم ہونا، یہ سارے کائنات کے کام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی۔ کائنات کے کام کون بناتا ہے؟ لوگوں تک بارش کون پہنچاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کون کرتا ہے؟ لوگوں کے پاس رزق کون پہنچاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کائنات کے کام بنانے والا فرما رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے۔ اعلیٰ حضرت ان کو علم کا پہاڑ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ یہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کی تدبیر بنانے والے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیے، یہ قرآن میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کے کام بنانے والے۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے ہوئے ہیں۔ بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو، کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے، کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں احادیث ہیں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں معمور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ مدد اللہ ہی سے مانگنی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی اکویشنیں لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ جہاں تک رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس کے بندوں سے کیوں مدد مانگی جائے؟ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آئے نا تو تم اس کی سفارش کیا کرو۔ سوال کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں تم اس کی سفارش کیا کرو، وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے جو اپنے نبی کی زبان پہ فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما دیا ہے۔ اب صحابہ کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں اس کا ثواب حاصل ہو، حالانکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتا تھا۔ یہ صحابہ کو ترغیب دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی؟ کیوں تلاش کریں؟ اللہ تک تو ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، نیک بندوں کو، کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو اور ان کی
وجاہت جو ہوتی ہے، ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔ تو یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ انبیاء سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ یہ ان سے مدد مانگنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے، اور حقیقت کے اندر ان سے مدد مانگنا، یہ ان سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ اور وہ قرآن کی آیت میں حکم فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے، اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دیا ہے، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے، اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا۔ اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں، وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا؟ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دی مدد کعبہ ایمان مدد یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل لی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی، مولا علی اللہ کی حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا۔ اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ۔ اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا، لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں، اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں، اصل مطلب یہ ہوتا ہے، بیچ میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز۔ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا یا جام شیریں یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے، اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے۔ تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو، استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں، اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے۔ مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ بارش کون برساتا ہے؟
اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا. سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا. اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے. سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. دنیا میں موسموں کا بدلنا, پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا, اس خوراک کو جانوروں کا کھانا, پودوں کی اپنی زندگی, ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما, تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا ممکن ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. کس کی؟ اللہ کی. یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما, المدد یا صبر میری مدد فرما. نہیں, اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے, اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے. ظاہری اسباب آپ اختیار کریں. یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے, ٹھیک ہے, ظاہری سبب ہے, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ظاہری اسباب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو, یہ بغداد میں ہو, وہاں بھی قبر کے اندر ہو, اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو, تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے, یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے اندر اور سرچ پیپر نمبر 3 کے اندر. دعا صرف اللہ ہی سے, جسے شوق ہے تو اسے کر سکتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ہاتھ نکل گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ساری جتنی بھی مددیں تھیں یہ دنیاوی مددیں ہیں. ایک صحابی کا ہاتھ نکل گیا تو اب ہونا کیا چاہیے؟ کسی طبیب کے پاس جائیں, کوئی ڈاکٹر سے اس کو سلوائیں. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ہاتھ نکل گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا, ان کا ہاتھ جڑ گیا بالکل. تو یہ مدد کیا ما تحت الاسباب ہے؟ وہ مدد ہے کہ جو عام طور پہ کی جاتی ہے؟ یقیناً نہیں کی جاتی. میں اور آپ اپنا تھوک لگا کے دیکھ لیں, اس کا زخم سڑ جائے گا بجائے اس کا ہاتھ جڑنے کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں کہ وہ ہاتھ جڑ گیا. اسی طرح ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا, تو وہ اس ڈھیلے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے وہ اس ڈھیلے پر لگایا اور آنکھ کو جوڑ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں فرق ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ وہ مددیں ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان زندگی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر بھی مانگتے رہے اور وصال ظاہری کے اندر بھی مانگتے رہے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یادداشت کمزور ہے. اب یادداشت تو اسباب میں نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے, جن سے دعا کروانی تھی, جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا, تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے, رسول اللہ آج بھی موجود ہوں, ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا, پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے, نہ ہاتھ پھیرنا ہے, اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار, قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہیں کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کئی جو ہوتے ہیں نا یہ کن ٹوٹے, انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں. وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں, وہ پہ جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے, کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے, پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ. ٹیکے لواؤ, ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ, ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے,
اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نہیں ہوا۔ قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کا عقیدہ، امت کو انہوں نے دیا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی جنتوں میں۔ ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے؟ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہیں گے ڈیوٹیاں لگی ہیں سر، ہون گیا ڈیوٹیاں، مان لیا اگے ٹرو، ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے، کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ گستاخی کا فتویٰ لگائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے
کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی. مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا. صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے. مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی. یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو عدم محض سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے. پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا. یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر. وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا. وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھی، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی ان کو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں. اللہم اجرنا من النار، آمین. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مناظرہ رہا، بہت ہی بڑھیا جواب دیا انجینئر صاحب نے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اپنی رائے، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو اور بناتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے السلام علیکم.